بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يشترط في الإبراء وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق القبول. فرماتے ہیں ابراء میں کسی کو بری الذمہ کرنے میں قبول شرط نہیں ہے. تو ابراء کا مسئلہ ہبہ کے ضمن میں اس لیے بیان کیا چونکہ ابراء بھی ایک قسم کا ہبہ شمار ہوتا ہے. اگر عین کو کسی کے لیے بخش دے تو وہ ہبہ کہلائے گا. اگر دین بخش دے، دین یا معافی ذمہ کو بخش دے، اس کو ابراء کہلاتے ہیں. تو ابراء میں علماء میں اختلاف ہے، آیا ابراء ایقاعات میں سے ہے جس میں صرف ایجاب کافی ہے، قبول کی ضرورت نہیں ہے، یا عقود میں سے ہے، ایجاب و قبول دونوں کی طرف محتاج ہے. تو یہاں پہ دو نظریات پیش کیا. مصنف کا نظریہ ہے کہ ابراء ایقاع ہے، صرف ایجاب کافی ہے، قبول کی ضرورت نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ابراء عقود میں سے ہے، قبول کی ضرورت ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ابراء میں بری ذمہ کرنے والا مدیون شخص پر منت رکھتے ہیں اور اس کو منت کو ماننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. جس بندے کو بری ذمہ کیا جائے گا اس کی مرضی ہے وہ منت قبول کرے یا نہ کرے. شہید ثانی فرماتے ہیں یہ قول ضعیف ہے کیونکہ ہبہ اور ابراء میں فرق واضح ہے. ہبہ میں منت ہے اما ابراء میں منت نہیں ہے، کیونکہ ابراء میں بری ذمہ کرنے والا خود اپنی طرف سے بخش دیتا ہے اور دوسری طرف سے کوئی درخواست نہیں ہے. لیکن ہبہ میں ممکن ہے کسی نے درخواست دی ہو یا مانگا ہو تو ہبہ کرنے کی صورت میں منت شمار ہوگی. اگلا مسئلہ فرماتے ہیں ہبہ میں قصد قربت شرط نہیں ہے. قصد قربت کے بغیر بھی ہبہ صحیح ہے. اگر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو قصد قربت کرنا پڑے گا، کیونکہ قصد قربت کے بغیر ثواب نہیں ملے گا. اگر ہبہ میں قصد قربت کیا تو اس کو ہبہ معوضہ شمار کیا جائے گا جس کا عوض اخروی مل گیا ہے. پھر فرماتے ہیں ہبہ کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص اپنے اولاد میں سے بعض کو بعض پر ہبہ کرنے میں فضیلت دینا مکروہ ہے. چاہے وہ اولاد لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، تمام بچوں کو برابر دینا چاہے. اگر نہ دے تو کسی کو نہ دے، تو کسی کو دینا، کسی کو نہ دینا، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا مکروہ ہے. اور اس کی کراہت ہونے کی تین دلیل ہے. ایک دلیل یہ ہے چونکہ جن بچوں کو نہیں دیا ہے یا کم دیا ہے ان کا دل ٹوٹے گا، آزردہ ہوگا، ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جن بچوں کو کم دیا ہے وہ دوسروں کی نسبت حسد اور دشمنی کرنے لگے گا، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور تیسری دلیل کچھ روایات ہے جو پیغمبر اکرم سے منقول ہے، کہ دو روایت یہاں پہ منقول ہے. ایک روایت میں پیغمبر نے کسی شخص کے ہبہ کے دوران پیغمبر حاضر ہو گئے، اپنے بعض اولاد کے لیے کچھ ہبہ کیا تھا، بعض کو نہیں دیا تھا. تو پیغمبر نے فرمایا اکل ولدک اعطیت مثلہ. پیغمبر نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو اس طرح دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے بارے میں عدالت سے رفتار کرو، عدالت سے کام لو. اور اس کے علاوہ بھی کچھ احادیث موجود ہے. پھر فرماتے ہیں بعض علماء کراہت ہونے سے اختلاف کرتے ہیں. بعض علماء جیسا کہ علامہ مجلسی نے کتاب مختلف میں حرام ہونے کا قائل ہوا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دینا حرام ہے. اور بعض علماء نے تفصیل دی ہے کہ اگر والد مرض الموت میں ہو یا وہ والد تنگ دست ہو تو اس صورت میں بعض بچوں کو بعض پر فضیلت دینا مکروہ ہوگا، ورنہ عام حالت میں جب وہ صحیح سالم ہو تو کراہت نہیں ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں ہماری نظر میں مطلقاً کراہت ہونا ہے، مرض الموت میں ہو یا نہ ہو، اعصار ہو یا نہ ہو. پھر اس فضیلت دینے کے مسئلے کے آخر میں
ایک صورت استثناء کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر جس بچے کو فضیلت دی ہے اس کے اندر کوئی مزیت اور خصوصیت ہو، جیسا کہ وہ زیادہ متقی ہو یا علم دین حاصل کرنے والا ہو تو یا زیادہ محتاج ہو، بیمار ہو، ایسی صورت میں اس کو فضیلت دینا مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح جس بندے کو کم دیا ہے یا نہیں دیا ہے اس کے اندر کوئی برائی ہو، مثلا وہ فاسق ہو یا دین میں بدعت ایجاد کرنے والا بندہ ہو، تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں ایک کو فضیلت دینا دوسرے کو فضیلت نہ دینا کراہت نہیں ہوگا۔ بس یہاں تک ایک گفتگو ختم ہو گئی ہے، اس کی عبارت پڑھ لیں گے، اس کے بعد اگلی گفتگو کے لیے الگ خلاصہ بتانا پڑے گا۔ ولا یشترط فی الابراء، ابراء میں شرط نہیں رکھی جاتی ہے القبول، قبول کرنا ابراء میں شرط نہیں ہے، یعنی قبول عقود میں سے نہیں ہے مصنف کی نظر میں۔ ابراء کیا ہے؟ وہو اسقاط ما فی ذمۃ الغیر من الحق، دوسرے کے ذمے پر جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، حقوق میں سے کسی کے ذمے پر ہو، قرض ہو، دین ہو، تو اس کو چھوڑنے کا نام ابراء ہے۔ تو اس ابراء میں القبول یعنی لا یشترط القبول، قبول شرط نہیں ہے، لأنہ اسقاط حق لا نقل ملک، کیونکہ ابراء کا مطلب حق کو چھوڑ دینا ہے، ملکیت منتقل کرنا نہیں ہے۔ یہ تو مصنف کا نظر ہو گیا۔ وقیل یشترط، بعض کہتے ہیں قبول شرط ہے، لاستعمالہ علی المنت، کیونکہ ابراء منت پر مشتمل ہے، کسی کا احسان اٹھانا ہوتا ہے۔ ولا یجبر علی قبولها کہبۃ العین، اور شخص کو منت کے قبول پر مجبور نہیں کیا جائے گا، جس طرح عین کے ہبہ پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے، قبول کرنا اس کی مرضی ہے، اسی طرح ابراء میں بھی قبول کرنا یا نہ کرنا مدیون شخص کی مرضی ہونی چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والفرق واضح، ہبہ اور ابراء میں فرق بالکل واضح ہے، کیونکہ ان دونوں کو آپس میں قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ ابراء میں شخص جو ہے درخواست کے بغیر کیا ہے، بغیر اپنی طرف سے حق کو چھوڑ دیتا ہے، تو اپنی مرضی سے حق کو چھوڑنا کسی پر منت رکھنا شمار نہیں ہوگا۔ وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِي الْهِبَةِ الْقُرْبَةُ، اسی طرح ہبے میں قصد قربت کی بھی شرط نہیں ہے، للأصل، کیونکہ اصل عدم اشتراط ہے۔ جب شرط ہونا یا نہ ہونے کے بارے میں انسان کو شک ہو جائے تو اصل عدم شرط ہے، شرط نہ ہونا، اصل عدمی جاری کرتے ہیں۔ لیکن لا یصاب علیہا بدونہا، لیکن اس ہبے پر بدون قصد قربت ثواب نہیں دیا جائے گا۔ ومعہا تصیر عوضا، اور قصد قربت کے ساتھ ہبہ معوضہ ہوگا، تصیر عوضا یعنی وہ قربت عوض ہوگا، کالصدقہ، جس طرح صدقے میں قصد قربت شرط تھی اور قصد قربت کا جو ثواب ہے وہ صدقے کا عوض بنتا تھا، کل والے درس میں بتایا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی ہبے میں بھی قصد قربت جب کر لے تو یہی عوض شمار ہوگا۔ وَيُكْرَهُ تَفْضِيلُ بَعْضِ الْوَلَدِ عَلَى بَعْضٍ، اور فرماتے ہیں بعض اولاد کو بعض اولاد پر فضیلت دینا مکروہ ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ، اگرچہ وہ بچے آپس میں مذکر و مؤنث ہونے میں فرق کیوں نہ ہو، کچھ بیٹی ہو کچھ بیٹے ہو، فرق نہیں ہے، جب ہبہ کرتے ہیں دیتے ہیں تو برابر دے دیں۔ کیوں فضیلت دینا مکروہ کیوں ہے؟ لما فیہ من کسر قلب المفضل علیہ، کیونکہ جس شخص پر جس بچے پر فضیلت دی گئی ہے اس کے دل ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ ناراض ہوگا۔ دوسری بات وَتَعْرِيضِهِمْ لِلْعَدَاوَةِ، اور ان بچوں کو ان اولاد کو دشمنی کے لیے تیار کرنا حساب ہوتا ہے، اس کو دوسرے بچوں کے آپس میں دشمنی پیدا کرنا، دشمنی پیدا کرنے کا سبب بنے گا، اس لیے کراہت ہے۔ وہ تیسری دلیل روایت ہے وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور روایت کی گئی ہے کہ پیغمبر اکرم قال، پیغمبر اکرم نے فرمایا لمن اعطى بعض اولادہ شیئا، اس شخص سے فرمایا جس نے اپنے بعض بچوں کو کچھ دیا تھا بعض کو نہیں دیا تھا، تو پیغمبر نے اس شخص سے فرمایا
اکلو ولدکا، اکلو ہے یہ اضافہ کے ساتھ ہے، اکلو ولدکا آتیت مثلہ، وہ آیا تم نے اپنے تمام اولاد کو ایسا دیا ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں سب کو نہیں دیا. تو قال، پیغمبر نے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدالت کرو، عدالت سے کام لو. فرجع فی تلک العطیہ، پس پیغمبر نے نصیحت کیا تو وہ اس عطیہ میں رجوع کیا، یعنی وہ جو دیا تھا وہ واپس کیا. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے وفی روایت اخری لا تشہدنی علی جور، دوسری روایت میں فرمایا پیغمبر نے مجھے کسی ظلم زیادتی پر گواہ مت بناؤ. بس ایک بچے کو دوسرے پر فضیلت دینا جور و ظلم شمار کیا ہے. وحیث یفعل، جب ایسا کیا جائے تو یستحب الفسخ مع امکانہ، تو اس عطیہ کو، اس ہدیہ کو فسخ کرنا مستحب ہے اگر ممکن ہو. کیوں؟ للخبر، اسی روایت کی وجہ سے. وذهب بعض الاصحاب الى التحریم، بعض علماء فضیلت دینے کے حرام ہونے کا قائل ہوا ہے. ابھی تو ہم کراہت کی بات کر رہے تھے، بعض علماء کہہ رہے کہ بعض اولاد کو دوسرے پر فضیلت دینا حرام ہے. وفی المختلف خص الکراہۃ بالمرض، اور کتاب مختلف یہ علامہ کی کتاب ہے، تو اس میں علامہ نے کراہت کو مرض اور اعصار کے ساتھ خاص کیا ہے. اگر والد بیمار ہو یا وہ تنگ دست ہو تو اس صورت میں بعض بچوں کو زیادہ دینا، بعض کو کم دینا مکروہ ہے. لدلالت بعض الاخبار علیہ، کیونکہ بعض روایات اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے. شاہد ثانی کا نظریہ یہ ہے والاقوى الکراہۃ مطلقاً، اقوی یہ ہے کہ مطلقاً یعنی ہر صورت میں، مرض الموت میں ہو یا اعصار ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں فضیلت دینا مکروہ ہے. واستثنی من ذالک، اور اس کراہت سے استثناء کیا گیا ہے ما لو اشتمل المفضل علی معنی یقتضیہ، جس شخص کو فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے معنی پر مشتمل ہو جو فضیلت کا تقاضا کرے. مطلب جس بچے کو زیادہ دیا ہے اس کے اندر کوئی خاص خصوصیت ہے، اس کی وجہ سے فضیلت کا تقاضا کرتا ہے. جیسے کہ حاجت زائدۃ، جیسے کہ وہ بیٹا یا وہ اولاد زیادہ حاجت ہے، وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے. وہ ضمانت، یا وہ زمین گیر ہے، لنگڑا ہو گیا، چل نہیں سکتا ہے. یا وہ اشتغال بعلم، یا وہ علم دین میں مشغول ہے، علم حاصل کر رہا ہے تو وہ کام کاج تو نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو زیادہ دینا مسئلہ نہیں ہوگا. او نقص المفضل علیہ لسفہ او فسق او بدعۃ ونحو ذلک، یا جس بچے پر فضیلت دی گئی ہے، یعنی جن کو کم دیا ہے ان کے اندر کوئی نقص اور برائی ہو، اور اس برائی کی وجہ سے اس کو کم دینا بھی کراہت نہیں ہے. جیسے کہ لسفہ، مثلا وہ بیوقوف ہے، سفیہ ہے، یا اپنے مال کو صحیح تصرف نہیں کر سکتا. او فسق، یا وہ فاسق ہے، فسق و فجور کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے. او بدعت، یا وہ بدعت دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے والا، بدعت ایجاد کرنے والا ہے. ونحو ذالک، اس جیسے اور بھی برائیاں اس میں ہے، کافر ہے، مثال کے طور پر مرتد ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کم دینا مکروہ نہیں ہوگا. بس یہاں تک یہ گفتگو مکمل ہو گئی. اس کے بعد ہبہ کے بارے میں اگلی گفتگو ہے. ہبہ عقد لازم ہے یا جائز ہے، یہ مسئلہ ہے. تو بعض علماء کہتا ہے ہبہ عقد لازم ہے، اس میں رجوع نہیں کر سکتا ہے. کچھ علماء کہہ رہے ہیں نہیں، ہبہ مطلقاً عقد جائز ہے. یہ دو قول. تیسرا قول تفصیل والا ہے جو مصنف نے پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہبہ کے بعض افراد میں رجوع کرنا جائز ہے، بعض افراد میں رجوع کرنا جائز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تمام ہبہ عقد لازم نہیں ہے، اسی طرح تمام ہبہ عقد جائز بھی نہیں ہے، بلکہ مختلف ہے. تو فرماتے ہیں ہبہ میں رجوع کرنا جائز ہے، مگر 4 صورتوں میں ہبہ میں رجوع کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی ہبہ عقد لازم ہوگا. ان میں سے پہلا مورد یہ ہے کہ
مال موہوب میں تصرف کیا ہو، متحب نے یا موہوب اللہ نے ہبہ شدہ مال میں تصرف کیا ہو۔ تصرف کے 4 طریقے بتایا جو واپس نہیں کر سکتا ہے۔ ایک تو عین تلف کیا ہو، دوسرا عین کو اپنی ملکیت سے نکال کے کسی اور کی ملکیت میں داخل کیا ہو، مثلا بیچ دیا ہو، اور تیسرا تصرف کا طریقہ ہے کہ اس طرح تصرف کیا جو واپس کرنے سے معنی بنتا ہے، جیسے کہ کنیز کے ساتھ ہم بستری کر کے ولد بنا دیا ہو، یا عین میں تبدیلی لایا ہو۔ یہ 4 قسم کے تصرف شہید ثانی نے وضاحت میں سے بتا دیا، مصنف نے تو مطلقاً تصرف کی بات کی ہے۔ تو بہرحال تصرف جب کرے تو ہبہ عقد لازم ہوگا، واہب اس مال کو واپس نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہبہ معوضہ ہو، ہبے میں عوض لیا ہو، عوض کی شرط رکھی ہو۔ تو عوض رکھنے کے 2 طریقے ہیں، یا عوض آپس میں اتفاق کر کے مشاورت سے ایک چیز معین کرتے ہیں، اس وہاں پہ تو وہی چیز معین ہبے کے عوض میں واپس لے گا تو اصل مال واپس نہیں کر سکتا ہے۔ یا ہبہ بطور مطلق رکھا ہو تو اس ہبہ شدہ مال کے مثل عوض میں دینا پڑے گا یا اس کی قیمت دینا پڑے گا۔ تو بہرحال ہبہ میں جو بھی عوض ہو، عوض مثل ہو یا قیمت ہو، جب عوض لیا تو ہبہ عقد لازم ہوگا۔ یہ 2 ہو گیا۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ ہبہ انسان نے اپنے رشتہ داروں کو کیا ہو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بخشا ہو تو واپس نہیں کر سکتا، مثلا اپنے ماں باپ، اپنے اولاد اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے لیے، اگرچہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہ ہو، جیسے کہ انسان کے چاچا زاد، خالہ زاد وغیرہ کے لیے ہبہ کیا ہو تو واپس کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ 3۔ چوتھا مصنف نے نہیں بتایا، شہید ثانی نے بتایا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہبہ کیا ہو تو اس صورت میں بھی واپس کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بس یہ ہبہ عقد لازم ہونے کے 4 موارد ہے، رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہبہ کے تمام اقسام میں رجوع کرنا جائز ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ فرماتے ہیں، ہبہ میں اگر مال موہوب میں عیب پیدا ہو جائے، متحب نے تصرف کیا یا اس کے پاس اس میں برائی پیدا ہو تو واہب جب رجوع کرے تو عرش نہیں لے سکتا، یعنی تفاوت قیمت معیوب اور صحیح کے درمیان جو قیمت میں فرق پڑے گا وہ عرش لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے پورا مال اس کو بخشا ہے تو مال مکمل طلب بھی کر سکتا تھا، اس نے طلب تو نہیں کیا، معیوب بنا دیا۔ تو جب پورے مال کا عوض لینا جائز نہیں ہے، عرش لینا جائز نہیں ہے، تو بعض مال کا عرش لینا جائز نہ ہونا بطریق اولا ہوگا، طریق اولویت سے ثابت ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ فرماتے ہیں، اگر مال موہوب میں اضافہ ہوا ہو، یعنی زیادہ ہوا ہو، تو زیادہ 2 قسم ہے، زیادہ متصلہ اور منفصلہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس مال میں ہبہ کرنے سے لے کر رجوع کرنے تک زیادہ متصلہ ہوا ہو، جیسا کہ حیوان موٹا ہوا ہو، اگر درخت ہو تو وہ بڑا ہوا ہو، تو وہ مال رجوع کرنے کی صورت میں زیادہ جو ہوا ہے وہ واہب کا شمار ہوگا، واپس ملے گا اس کو۔ اما اگر زیادہ منفصلہ ہو، یعنی جیسا کہ حیوان کا بچہ پیدا ہوا ہے یا حیوان سے دودھ نکالا ہے، تو یہ رجوع کرنے کی صورت میں واہب کو واپس نہیں ملے گا، بلکہ موہوب اللہ کا ہے یا متحب کا ہے۔ پھر آخر میں 2 چھوٹے مسئلے ہیں، پھر ہبہ کی گفتگو مکمل ہوگی۔ تو آخر میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے مرض الموت میں وقف کرے یا ہبہ کرے یا صدقہ دے، ایسی بیماری میں جس بیماری میں وہ مرنے والا ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کل مال میں وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے، اس کے ثلث مال سے حساب کیا جائے گا۔ ہبہ شدہ مال اگر ثلث مال سے زیادہ ہو تو وارث کی اجازت کی ضرورت ہوگی، ثلث مال میں اس کا ہبہ اور وقف وغیرہ نافذ ہے۔ اگر وارث اجازت دے تو مکمل
ہبہ میں نافذ ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر ہبہ معوضہ ہو، کسی نے مرض الموت میں ہبہ کیا اور اس کے بدلے میں دوسرا مال لایا اور وہ عوض بھی مثل یا اس کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسی صورت میں اصل مال سے حساب کیا جائے گا، ثلث مال حساب نہیں کرنا۔ بس یہ باب ہبہ کی مکمل گفتگو یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد الثالث سے اگلا درس شروع ہوگا۔ وَيَصِحُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ الْإِقْبَاضِ، کہتے ہیں ہبہ میں رجوع کرنا جائز ہے قبضہ دینے کے بعد، اقباض کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، یعنی ہبہ عقد جائز ہے ما لم يتصرف الموہوب تصرفا متلفا للعین۔ معلم کے بعد شہید اول نے جو موارد استثناء ہے رجوع کرنا جائز ہونے کے حکم سے، استثناء والے موارد بیان کرتے ہیں۔ ہبہ میں رجوع کر سکتے ہیں جب تک موہوب نے مال میں تصرف نہیں کیا ہو، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا اگر تصرف کیا ہو تو واپس نہیں کر سکتا ہے۔ تصرف کس طرح ہو، اس کی وضاحت تو شہید ثانی نے فرمایا، تصرفا متلفا للعین، تصرف اس طرح کیا ہو کہ عین طلب ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، او ناقلا للملک، یا ایسا تصرف جو ملکیت کو منتقل کرنے والا ہے، انسان نے اس مال کو بیچ دیا ہے، کسی کے حوالے کر لیا ہے، او مانع من الرد، یا تصرف اس طرح کیا ہے کہ اس کو واپس کرنے سے مانع کھڑا کر دیا، جیسے کل استیلات، کنیز اگر کسی نے بخش دیا تھا تو جس بندے کو کنیز دیا تھا اس نے فوراً اپنا کارروائی شروع کیا اور اس سے بچہ نکالا ہے، تو ولد ہونے کے بعد دوبارہ واپس کرنا جائز نہیں ہے۔ او مغیرا للعین، یا تصرف اس طرح تصرف کیا ہے کہ عین میں تبدیلی لایا ہے، کا قصارت الثوب، جیسے کہ کپڑے کو دھو کے بالکل صاف ستھرا کیا ہے، ونجارت الخشب، اسی طرح مغیر عین کی دوسری مثال ہے لکڑی کو نجاری کر کے اس کو بنایا کہ کوئی چیز میں تبدیل کر کے بنا دیا ہے، وطحن الحنطہ، اور گندم کو آٹا بنا دیا ہے، اس کو پیس لیا ہے، تو یہ سب تصرف تبدیلی والا ہے۔ علی الاقوا فی الاخیر، آخری مثال میں قول اقوا کی بنا پر، آخری مثال یعنی طحن الحنطہ میں اختلاف ہے، طحن الحنطہ گندم کو آٹا بنانا آیا تصرف مغیر ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے، تو شہید ثانی فرماتے ہیں گندم کو آٹا بنانا بھی تغییر والا شمار ہوگا۔ وقیل مطلق التصرف، بعض علماء کہہ رہے کہ ہبہ میں تصرف مطلقاً تصرف ہو، تصرف کی 4 اقسام جو ابھی شہید ثانی نے بتایا وہ اس طرح ہو یا نہ ہو، مطلق تصرف کرنے سے واپس کرنا ممنوع ہوگا۔ وَهُوَ ظاہر العبارہ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ قیلہ کا قول مصنف کی عبارت سے بھی ظاہر ہے، کیونکہ مصنف نے ما لم یتصرف کہا ہے، بس تصرف کی وضاحت نہیں کی ہے، بس ہر قسم کے تصرف معنی رجوع ہوگا۔ وفی تنزیل موت المتہب منزلۃ التصرف قولان، پھر یہاں پہ درمیان میں ایک سوال اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر متہب مر جائے تو اس کے مرنے سے اس کا مال، ہبہ شدہ مال بھی وارث کی طرف منتقل ہوگا، تو آیا متہب کا مرنا تصرف کی منزلت پر رکھیں گے یا نہیں؟ قولان، اس میں 2 قول ہے، من عدم وقوعہ منہ، یہ تو دلیل ہے موت تصرف شمار نہ کرنے کی، کیونکہ موت اس شخص کی اپنی مرضی سے واقع نہیں ہوا ہے، فتناولہ الادلۃ المجوزۃ للرجوع، پس اس صورت کو بھی وہ ادلہ شامل کریں گے جو رجوع کو جائز بنانے والا ہے، مطلب موت تصرف شمار نہیں ہوگا، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول ومن انتقال الملک عنہ بالموت بفعلہ تعالی، اور یہاں موت تصرف شمار ہونے کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہہ رہے کہ ملکیت منتقل ہونا شخص متہب سے وارث کی طرف بفعلہ تعالی، اللہ کے کام سے ہوا ہے، اللہ نے اس کو مار دیا، اس کی جان نکالی ہے، تو اس کی جان نکالنے کی وجہ سے اس کا مال وارث کی طرف منتقل ہو گیا۔ وَهُوَ أَقْوَى مِن نَقْلِهِ بِفِعْلِهِ، اور اللہ کا فعل، اللہ کا کام
اس شخص کے اپنے منتقل کرنے سے اقوا ہے۔ اگر انسان خود مال ہبہ شدہ کو کسی کے لیے بیچ دیا تو تصرف شمار ہوتا تھا، تو یہاں تو اللہ نے اس کو مار دیا اور اس کے مال وارث تک منتقل کر دیا، تو یہ تو اقوا ہے۔ وَهُوَ اقوا، اور اللہ کا جو وَهُوَ اقوا، یہ اقوا ہے، وَهُوَ یعنی تصرف ہے یا فعل خدا، فعل خدا اقوا ہے۔ یہ میرے خیال میں وَهُوَ اقوا 2 دفعہ آیا ہے، ایک اضافی ہے، پہلے بھی آیا ہے بفعل تعالی وَهُوَ اقوا، اور نیچے جو وَهُوَ اقوا آیا ہے یہ شہید ثانی کا اپنا نظر پیش کرے۔ اگر یہ تکراری نہ ہو تو یہ اوپر مطلب کے بارے میں شہید ثانی نے اپنا نظر پیش کیا، یعنی موت تصرف شمار ہونے والا قول اقوا ہے۔ وَهُوَ کی ضمیر ابھی ہم نے غلطی سے فعل اللہ کی طرف لوٹایا تو یہ صحیح نہیں ہے، وَهُوَ یعنی یہ قول ثانی اقوا ہے۔ وَخِيَرَةُ الْمُصَنِّفِ فِي الدُّرُوسِ وَالشَّرْحِ یعنی وَهُوَ اقوا، یہ قول دوم یعنی موت تصرف شمار ہونا ہماری نظر میں اقوا ہے، اور مصنف کا کتاب دروس اور کتاب شرح ارشاد کا انتخاب شدہ قول بھی یہی ہے، یعنی مصنف نے کتاب دروس میں بھی اور کتاب شرح میں بھی اسی بات کو مان لیا ہے۔ شرح مراد شرح ارشاد مراد ہے، جو علامہ کی کتاب ہے اس کو مصنف نے شرح لکھی ہے، اس کا نام شرح الارشاد، اور اس میں مصنف نے شہید اول نے موت کو تصرف شمار کر لیا ہے۔ بس اصل مطلب تو ہبہ میں رجوع کرنا جائز نہ ہونے کے موارد پیش کر رہے تھے، تو پہلا تصرف کا مسئلہ یہاں تک ختم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ او یعوض عنہا یعنی او ما لم یعوض، یہ اس پر عطف ہے، اور ہبہ میں رجوع کرنا جائز ہے ما لم یعوض عنہا، جب تک ہبہ کا عوض نہ لیا ہو۔ اگر عوض لیا ہو تو رجوع نہیں کر سکتا۔ بما یتفقان علیہ، اب عوض کیا لے گا؟ یا وہ مال لے گا جو آپس میں مشورے سے اتفاق کیا ہے، او بمثلہا او قیمتہا مع الاطلاق، اگر عوض کا نام تو لیا لیکن عوض تعین نہیں کیا ہو، اطلاق کے ساتھ ہو، تو اس ہبہ شدہ مال کی مثل یا اس کی قیمت عوض کے طور پر لیا جائے گا۔ تو عوض لیا ہو تو رجوع نہیں کر سکتا، ہبہ معوضہ میں رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 2 مورد۔ او یکن رحما قریبا، ما لم یکن، یہ لم اس پر بھی آئے گا، یہ عطف ہے سب عبارت، اور جب تک موہوب یا متحب قریبی رشتہ دار نہ ہو، اگر قریبی رشتہ دار ہو تو اس صورت میں رجوع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يُحْرَمْ نِكَاحُهُ، اگرچہ اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہ ہو، پھر بھی رشتہ دار ہے، ماموزاد ہے، خالزاد ہے، تو ان کے ساتھ تو شادی کر سکتا ہے لیکن رشتہ دار شمار ہوتا ہے۔ او یکن زوجن او زوجتن علی الاقوا، اب یہ چوتھا مورد شہید ثانی نے بتا دیا ہے، یعنی جب تک وہ 2 ہبہ کرنے والا ہبہ لینے والے زوج و زوجہ نہ ہو، زن و شوہر نہ ہو، علی الاقوا قول اقوا کی بنا پر، لصحیحۃ زرارہ، زرارہ کی روایت صحیحہ کی بنیاد پر زوج و زوجہ بھی شامل ہے۔ بس رجوع نہ کرنے کے 4 موارد ختم ہو گئے۔ ان 4 موارد کے علاوہ باقی تمام ہبے میں رجوع کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان فرماتے ہیں، وَلَوْ آبت، اگر معیوب ہو جائے، وہ مال ہبہ شدہ معیوب ہو جائے، برائی پیدا ہو، تو لم یرجع بالعرش علی الموہوب، تو ہبہ کرنے والا شخص موہوب کی طرف عرش اور تفاوت قیمت لینے کے لیے رجوع نہیں کر سکتا۔ عرش کہتا ہے جو چیز صحیح سالم ہو اور معیوب ہو، اس کے درمیان میں جو قیمت میں فرق آتا ہے اس کو عرش کہلاتے ہیں، جیسا کہ بعض متاجر میں اس کی تفصیلات ہے۔ تو کہتے ہیں اگر وہ ہبہ شدہ مال پہلے 1000 کا ہو، اب اس کے ہاتھ میں معیوب ہونے کے بعد 500 ہوا، تو تفاوت قیمت کتنا ہے؟ 500 کم پڑ گیا نا، تو وہ 500 کم ہو گیا، تو وہ 500 مال کے ساتھ وہ نہیں مانگ سکتا ہے، بھائی وہ 500 بھی دے دو، آپ نے اس چیز کو معیوب کر دیا ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ بِفِعْلِهِ، اگرچہ وہ عیب خود
موہوب یا متحب کے کام سے کیوں نہ ہو، کیونکہ لأنہا غیر مضمونۃ علیہ، کیونکہ وہ مال ہبہ اس موہوب کے ذمے پر نہیں ہے، وہ ضامن نہیں ہے۔ وقد سلطہ علی اتلافها مجانا، اور بے شک وہ ہبہ کرنے والے نے اس کو اس پورے مال کو تلف کرنے پر مسلط کیا ہے، اس کو بخش دیا ہے۔ فابعاضها اولا، بس پورے مال پر مسلط کیا ہے، تلف کر سکتا ہے، تو بعض کو تلف کرنا تو بطریقہ اولا جائز ہے، اس کے لیے کوئی ضمان نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ زَادَتْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَالسَّمِن، سم کہتے گی کو بفتح السین و سکون المیم، سمن، یہ سم بھی کہہ سکتے ہیں، سمین بھی کہہ سکتے ہیں، کہہ رہے دونوں عبارت صحیح ہے، سمین اور سمن۔ اگر مال ہبہ میں اضافہ ہوا ہو، زیادہ ہوا ہو، اب زیادہ دو قسم، یا زیادہ متصلہ ہے جیسا کہ موٹا ہونا، سمین موٹا ہونا، وَإِنْ كَانَ بِعَلَفِ الْمُتَّحِب، اگرچہ حیوان موٹا ہونا متحب کے گھاس کھانے سے کیوں نہ ہو، تو اگر زیادہ متصلہ ہو تو فَلِلْوَاهِبِ، رجوع کرنے کی صورت میں وہ واہب کا مال ہوگا۔ ان جوزنا الرجوع حینئذ، اگر ہم اس صورت میں رجوع کو جائز سمجھے، کیونکہ یہ گھاس کھانا تصرف شمار نہ ہو تو رجوع کر سکتا ہے، اگر تصرف شمار کرے تو رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرض یہ ہے کہ صرف متحب کا گھاس کھانا تصرف نہیں ہے، ایسی صورت میں رجوع کرے تو زیادہ متصلہ واہب کا ہوگا۔ والمنفصلہ للموہوب لا، اما زیادہ منفصلہ جو جدا ہوتا ہے، کالولد واللبن، جس طرح حیوان کا بچہ پیدا ہو جائے اور حیوان سے دودھ نکالے، تو یہ رجوع کرنے کی صورت میں بھی موہوب لا کا مال رہے گا، واہب کو دوبارہ واپس نہیں ملے گا، کیونکہ لأنہ نماء حدث فی ملکہ، کیونکہ یہ زیادہ منفصلہ ایسا نما ہے، نما یعنی زیادہ ہے، اور متحب کی ملکیت میں پیدا ہوا ہے، فَيَخْتَصُّ بِهِ، پس متحب اس کے ساتھ خاص ہے، سواء كان الرجوع قبل انفصالها بالولادة، اب فرق نہیں ہے اس کا جدا ہونا، رجوع کرنا، سواء كان الرجوع، واہب کا رجوع کرنا اس زیادہ کے جدا ہونے سے پہلے ہو، بالولادت والحلب، بچے کے پیدائش کے ذریعے سے اور دودھ نکالنے کے ذریعے سے اس سے پہلے رجوع کیا ہو، ام بعدہ، یا بچہ باہر آنے کے بعد اور دودھ نکالنے کے بعد رجوع کیا ہو، کوئی فرق نہیں ہے، موہوب کا شمار ہوگا۔ لأنہ منفصل حکماً، کیونکہ یہ حکماً جدا ہے، اگرچہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے لیکن حکماً بچہ ماں سے جدا شمار ہوتا ہے۔ ھذا اذا تحدث الزیادہ یا تحدث الزیادہ بعد ملک المتحب بالقبض، ھذا یہ حکم زیادہ منفصلہ موہوب کا ہونا، یہ حکم تب ہے جب وہ زیادتی پیدا ہوئی ہو بعد ملک المتحب بالقبض، متحب کے قبضے کے بعد، وہ مالک بن گیا ہے، متحب کے قبضے کے بعد مالک ہونے کے بعد وہ زیادتی آ گئی ہو، فلو کان قبلہ فہی للواہب، اما اگر وہ اضافی جو حیوان کے پیٹ میں بچہ پیدا ہونا اور اس کے تھن میں دودھ آنا اس متحب کے قبضے سے پہلے ہوا ہو تو فہی للواہب، وہ زیادہ منفصلہ واہب کا مال ہوگا، موہوب کا نہیں ہے۔ بس یہاں تک مسئلہ کلیئر ہے۔ اس کے بعد آخری مسئلہ یہ ہے، وَلَوْ وَهَبَ أَوْ وَقَفَ أَوْ تَصَدَّقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ، اگر کسی نے ہبہ کیا یا وقف کیا یا صدقہ دیا اپنے مرنے کی بیماری میں، مرض الموت میں، جس بیماری سے وہ مرنے والا ہے، تو فَهِيَ مِنَ الثُّلُث، پس وہ ہبہ و صدقہ وغیرہ اس کے مال کے ثلث سے حساب ہوگا، علی اجود القولین، دو قول میں سے بہتر قول کے مطابق، الا ان یجیز الوارث، مگر ان کے وارث اجازت دے، اگر وارث اجازت دے تو کل مال سے دیا جائے گا۔
وَمِثْلُهُ مَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ، اور اسی طرح ہے یہی حکم ہے اگر اس نے ہبہ اور وقف وغیرہ کیا ہو حالت بے سلامتی میں، فی حال الصحہ، صحت و سلامتی میں اس نے ہبہ کیا وقف کیا، وتأخر القبض الی المرض، اور اس مال پر قبضہ کرنا دیر ہو گئی ہے مرض الموت تک، تو اس صورت میں بھی ثلث کا حساب کرنا پڑے گا۔ وَلَوْ شَرَطَ فِي الْهِبَةِ عِوَضًا يُسَاوِي الْمَوْهُوبَ نَفَذَتْ مِنَ الْأَصْلِ۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر ہبہ کرنے والے نے ہبہ میں عوض شرط رکھی ہو، ایسا عوض یساوی الموہوب، مال موہوب کے برابر ہو، تو اس صورت میں نفذت من الاصل، اصل مال سے نافذ ہوگا، پھر ثلث سے حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لأنہا معاوضۃ بالمثل، کیونکہ یہ ہبہ جو ہے معاوضہ بمثل ہے، مال کو اپنے مثل کے ساتھ تبدیل کیا، کوئی وارث پر کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچا ہے۔ کالبیع بثمن المثل، جس طرح ثمن مثل کے مقابل میں بیچنے کی طرح ہے، اگر انسان مرض الموت میں اپنا مال بیچ دے تو بھی صحیح ہے، وہاں پہ تو ثلث کا حساب نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح یہاں ہبہ میں بھی عوض کے مقابلے میں جب ہبہ کر لیا تو اصل مال سے ہبہ نافذ ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔